الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء لكن يغبطهم النبيون والشهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله رواه النسائي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور جمعیت کے ذمہ داروں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاہ ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوئے، اور خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ حجرات سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور سنن نسائی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ مزید اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہوگا اسلامی بھائی چارہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کو شروع کروں یا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ کروں، میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا قاعدے سے بیٹھ جائیں۔ جو جوان بچے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے وہ دیواروں سے ٹیک نہ لگا، سستی پیدا ہوتی ہے۔ جو بزرگ حضرات ہیں جن کو تکلیف ہے ان کو رہنے دیں، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ جو جوان بچے ہیں نا ماشاءاللہ آپ لوگ پہلوان ہیں، طاقتور ہیں، ابھی دیواروں سے ٹیک مت لگائیے، بری عادت ہو جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں سورہ حجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے جہاں پر اپنی امت کو توحید کی دعوت دی اور
जन्नत की खुशखबरी दी, जहन्नम के अजाब से आगाह किया, डराया, वहीं पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की भी तालीम दी कि लोगों आपस में भाईचारे को कायम रखो, सिला रहमी को कायम करो, रिश्तेदारी को जोड़े रखो। यही वजह है कि जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसे नकल किया है कि अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी वो इस्लाम के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उस दौरान जब वो बादशाह हिरकल के पास पहुंचता है तो हिरकल ने अपने दरबार में हजरत अबू सुफियान से पूछा था कि अबू सुफियान ये तो बताओ, जिन्होंने मक्का के सरजमीन में नबूवत का दावा किया है, जिनकी नबूवत पर आप लोगों ने एतराज किया है, जरा ये तो बताओ कि वो लोगों को किस बात की दावत देता है, किस चीज की तरफ लोगों को बुला रहा है। तो उस वक्त जो इस्लाम का दुश्मन था, नबी के दुश्मन थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इस बात की गवाही दी थी हिरकल के सामने के बादशाह सलामत, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जो कहता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, वो इस बात की दावत देता है कि दुनिया वालों अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। सबसे पहले तो इस बात की दावत देता है और वो सच बोलने की दावत देता है, सच बोलने की दावत देता है और इस बात की दावत देता है कि लोगों, दुनिया वालों, अपनी इफ्फत और पाकदामनी की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और कहता है, गवाही दे रहा है अबू सुफियान कि वो इस बात की भी तालीम देता है कि आपसी रिश्तेदारी को कायम रखो, सिला रहमी को कायम रखो। कौन गवाही दे रहा है? अबू सुफियान जो दुश्मन इस्लाम है उस वक्त। ये लगता थे फतेह मक्का के दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये फतेह मक्का से पहले की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की तालीम दी है कि लोगों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के दर्द को तकसीम कर लो, हमदर्दी के साथ पेश आओ, इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने इस रिश्ते को जोड़ा है और कहा कि मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सारे मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ रंजिशें हो जाती हैं, कभी कभी समाज के अंदर, माशरे के अंदर इंतशार हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा फअस्लिहू बैना अख्वैकुम। उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर, उस कौम के अंदर, उस समाज के अंदर कोई तो अक्लमंद होगा, कोई तो बाशऊर होगा, कोई तो होशियार होगा, कोई तो दानिशवर होगा। फासलिहू बैना अख्वैकुम, अल्लाह कह रहा है जहां इख्तिलाफ हो गया है, इंतशार बर्पा हो गया, फासलिहू बैना अख्वैकुम, कोई तो दानिशमंद आदमी है उस बस्ती के अंदर, इस्लाह करा दो दोनों भाई के दरमियान, उसे तूल ना दो, उस इख्तिलाफ को और आगे ना बढ़ो। फासलिहू बैना अख्वैकुम, इस्लाह करा दो दोनों के दरमियान और अल्लाह से डरते रहो, शायद कि अल्लाह तुम पर रहम कर दे, शायद अल्लाह तुम पर रहम फरमा दे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात कही है कि दुनिया के मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और याद रखना मुसलमानों, ईमान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा है। हम इसकी अहमियत को अगरचे नहीं समझ पा रहे अभी, लेकिन याद रखना रब्बे जुल जलाल की कसम है मुसलमानों, ईमान और इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा। अगरचे हम अभी इसकी अहमियत नहीं, इसको अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा ईमान का रिश्ता है, तौहीद का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। अगर ईमान का रिश्ता, तौहीद का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता अगर खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा न होता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से न कहते, उठाओ सूरह हूद कुरान मजीद, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफान नूह का तज़किरा किया है। जब तूफान नूह आया, सैलाब आया, आसमान से भी बारिश, जमीन से भी बारिश, जब
तूफान नूह आ गया, सारे लोग कुफार और मुशरिकीन डूबने लगे, दुश्मनान इस्लाम डूबने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था, ए नूह मैं तुझे और तेरे अहल को बचा लूंगा, कश्ती में सवार हो जाना, मैं तुझे और तेरे अहल को बचा लूंगा, मोमिनों को बचा लूंगा। जब तूफान आ गया, कुफार डूबने लगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा कनान डूब रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये तफसीरी रिवायत के मुताबिक उसके बेटे का नाम कनान था। देखा कि मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा डूब रहा है। अल्लाह को वादा याद दिलाया, अल्लाह तूने वादा किया है मुझसे कि तू मेरे अहल को बचाएगा, और अल्लाह मेरा ईमान और अकीदा है कि इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तू अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है, तू अपने वादे में पक्का है। अल्लाह तूने वादा किया है कि नो तुझे और तेरे अहल को बचाऊंगा। अल्लाह इन नबनी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने डूब रहा है, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है, तू मेरे अहल को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, आवाज आती है, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, इसलिए कि इन्नहु अमलुन गैर सालिह, उसका अमल गैर सालिह है, वो काफिरों के साथ है। कुरान मजीद सूरह हूद की यह आयत बता रही है कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा है। अगर खून का रिश्ता गहरा होता, ईमान से ज्यादा मोतबर होता, तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये ना कहते इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, अगरचे तूने उसे पैदा किया है, तेरा खून का रिश्ता है, लेकिन नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, इसलिए कि उसका अमल गैर सालिह, वो काफिर है, वो मोमिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज हम इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। इतना मजबूत रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता, ईमान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता, इतना गहरा, इतना मजबूत, फिर भी हम इसको समझ नहीं। आज समाज के अंदर देखते हैं, माशरे के अंदर वो उससे दुश्मनी रखे हुआ है, वो उससे दुश्मनी कर रहा है, उसको उससे बुग़्ज़ है, उससे उसको बुग़्ज़ है, उससे नफरत है। अल्लाह की कसम लोगों, इससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, दीन के अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। नबी कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी, हसद लोगों ये सफाया कर देता है। ला अक़ूलु तहलिकु शअरा, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारे सर का बाल, तुम्हारे बाल का सफाया कर देगा, लेकिन तहलिकु दीना, दीन का सफाया कर देता है। हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, दुश्मनी इतनी खतरनाक बीमारी है, इनाद इतनी खतरनाक बीमारी है, बुग़्ज़ इतनी खतरनाक बीमारी है। आप फरमाते लेकिन तहलिकु दीन इतना खतरनाक है, दीन का सफाया कर देता है। आज हो रहा है ऐसा, मुझे माफ कीजिए, मुझे कहने दीजिए, ऐसा हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, जमीयत के अंदर इख्तिलाफ है, जमीयत के अंदर हर शहर में, हर बस्ती में, हर जगह दो जमीयतें कायम है। एक जमीयत वाला इज्तिमा कर रहा है, दूसरे लोग शरीक नहीं हो रहे, दूसरा कर रहा है, तीसरे लोग शरीक नहीं हो रहे, और कोशिश इस बात की होती है कि उसका प्रोग्राम नाकाम हो। तो प्रोग्राम किस चीज का है? दीन का काम हो रहा है, किताब सुन्नत की बातें हो रही। ये जिसका जहन हो, जिसके जहन में ये गंदगी बैठ गई हो, लोगों बताओ ऐसे लोगों की कामयाबी दुनिया और आखिरत में कैसे हो सकती, जो दीन के कामों में रुकावट बन। यही वजह है नबी ने कहा है लोगों, लाकिन तहलिकु दीना, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, बुग़्ज़ और दुश्मनी इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे दीन का सफाया कर देता है। इसलिए लोगों अपने इन तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो, उन तमाम रास्तों से परहेज करो जिन रास्तों से समाज के अंदर तबाही आती है, माशरे के अंदर बर्बादी आती है, बिगाड़ पैदा होता है, फसाद बर्पा होता है। ये बुग़्ज़, इनाद, ये खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जिस दिल के अंदर दुश्मनी हो एक मोमिन के खिलाफ, जिस दिल के अंदर और बुग़्ज़ और हसद हो एक दिल के अंदर एक मोमिन के खिलाफ, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है लोगों, उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है, उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है। अगरचे वो मुवहिद है, अगरचे वो मुवहिद है, तौहीद परस्त है, लेकिन उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है। सही तरगीब अत-तरहीब लिल-अलबानी के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر پیر و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اس دن تمام موحدوں کی مغفرت ہوتی ہے. ان لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. مطلب موحدوں کی مغفرت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں عناد ہو, جن کے دل میں بغض ہو, جس کے دل میں حسد ہو, ایسے حاسدوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ کے واسطے لوگوں, اگر واقعی مومن ہو, واقعی مسلمان ہو, دین سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, آخرت سے ڈر ہے, تو آؤ اب تمام دشمنی کو ختم کر کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام, ایک دوسرے سے گلے لگاؤ, محبت کرو. اس لیے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ارزه وماله ودمه التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بأسمع من الشر ان يكره اخاه المسلم رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی, سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. خبردار لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله, خبردار کوئی بھی مومن, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے خون کے پیاسے نہ بنے. ولا يكذبه, خبردار کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولے. ولا يكذبه, کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولے. ولا يخذله, خبردار کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے, اس کی عزت کو نہ اچھالے, اسے ذلیل و خوار نہ کرے. لا يخذله, کوئی بھی مومن کسی مومن کو ذلیل نہ کرے. کل المسلم علی المسلم حرام, کلی طور پر, مکمل طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کلی طور پر, چاہے وہ مال, چاہے اس کا مال ہو, چاہے اس کی عزت ہو, چاہے اس کا خون ہو, اس کا مال, ایک مومن کا مال مومن کے لیے ناجائز طریقے سے غصب کرنا اس پر حرام ہے, ناجائز طریقے سے خون بہانا حرام ہے, ناجائز طریقے سے اس کی عزت کو اچھالنا حرام ہے. آپ نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام, کلی طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ارضہ ومالہ ودمہ, یعنی اس کی عزت, اس کا مال, اس کا خون, یہ سب کا سب اس پر حرام ہے. التقوی ہا ہونا, 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. لوگوں تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یکرہ اخاہ المسلم, ایک مومن, ایک مسلمان کے لیے, ایک آدمی کا برا ہونا, ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. خبردار کوئی مسلمان کسی کو حقیر نہ سمجھے. بحسب امرئ من الشر ان یکرہ اخاہ المسلم, اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. اللہ اکبر. ایسی اتنی دلیلیں موجود ہیں, اتنی حدیثیں موجود ہیں, پھر ہم کس پر عمل کریں گے؟ عمل کس پر کریں گے؟ عمل کس پر کریں گے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نا, دعوت قبول کرنا سنت ہے. دعوت آئی تو سنت یاد آتی ہے. یہ سنتیں یاد نہیں آتی, یہ نبی کے فرمان یاد نہیں آتے. اچھا دعوت کیسے نہیں جائیں گے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے نا. سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عمل حدیث ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ حدیثیں یاد نہیں آتی ہے اہل حدیثوں کو, جو اتنے اختلاف ہیں جماعت کے اندر, اتنے انتشار ہے, اتنے فساد اور بگاڑ برپا ہے جماعت کے اندر, یہ حدیثیں نہیں یاد آتی ہیں مسلمانوں کو, جماعت کو. اس لیے لوگوں اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیجیے, چونکہ اس روئے زمین پر اللہ کی قسم, لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے, اس لیے زمین پر اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف موحد ہے, توحید پرست لوگ ہیں, باقی اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرے, اللہ جس کے لیے آسمان میں
فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بلا کر یہ کہے کہ جبرائیل دیکھ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کر رہا، میں محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موحد ہے، مومن ہے، وہ شرک سے پاک ہے اس کی زندگی. جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کر رہا ہوں. جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبرائیل آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتا ہے آسمان والو اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ موحد ہے، توحید پرست ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا. آسمان والو جبرائیل بھی اس سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے سارے فرشتے موحدوں سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ آواز، وہ اعلان زمین میں کیا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے، اے زمین والو، دنیا کے لوگوں، فلاں ابن فلاں موحد ہے، موحدوں سے اللہ محبت کر رہا ہے، اس لیے تم اللہ کے واسطے ان سے محبت کرو، ان سے دشمنی نہ رکھو، اس سے بغض نہ رکھو، اس سے حسد نہ کرو. اللہ سے محبت کر رہا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. اور جو اللہ کے واسطے ایک مومن سے محبت کرتا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں. ابو ادریس خولانی نے کہا کہ اے معاذ بن جبل میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اور سنو ایک خوشخبری، میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتصاورین فیہ والمتبادلین فیہ. اللہ کی محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کہتا ہے للمتحابین فیہ، میری خاطر جو شخص آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے. للمتحابین فیہ، جو شخص میری خاطر دنیا میں ایک مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر وجبت محبتی، اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، اس بندے کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے واسطے مل بیٹھتے ہیں. یہ اللہ کے واسطے ہی مل بیٹھنا ہوا، یہاں کوئی دعوت نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے، ولیمے کی دعوت نہیں ہے، یہ بیٹھنا اللہ کے واسطے. کوئی شاہسا محلے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی رحمانیہ مسجد سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے کسی محلے سے تشریف لائے، یہ اللہ کے واسطے. والمتجالسین فی اللہ، جو والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں اسلامی مجلس میں، میری محبت ان پر بھی واجب ہو جاتی ہے. والمتزاورین فیہ، اور جو شخص میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو اس پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو شخص میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں، اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، اور اس محبت کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں اتنا بہترین نتیجہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے اپنی مایا ناز کتاب اسلامی طرز زندگی میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليس بانبياء ولا شهداء لكن يقبضهم النبيون والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور. لوگوں، اللہ کے عرش کے پاس، عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہے. اللہ کے عرش کے پاس
नूर के मिंबर हैं और क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे लिबासुहुम नूरन व वजूहुहुम नूरन, जिनके लिबास भी नूरानी होंगे, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चमक रहा होगा चेहरा, कपड़े भी चमक रहे होंगे और वह नूर के मिंबर पर अर्श के साए में होंगे। नबी कायनात फरमाते हैं लैसु बिअंबिया वला शुहदा। मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, वो नूरानी चेहरे वाले और वो नूरानी लिबास वाले जो अर्श के साए में नूर के मिंबर पर होंगे, लैसु बिअंबिया वला शुहदा, वो कोई अंबिया नहीं होंगे, कोई शुहदा नहीं होंगे, लाकिन याकुतुहुमुन नबिय्यून व शुहदा, लेकिन उस मकाम को देखकर, उस मर्तबे को देखकर, उनके दर्जे को देखकर अंबिया और शुहदा भी रश्क कर रहे होंगे। सहाबा किराम का जब गट्ठा है, सहाबा किराम ने कहा क़ालू सिफ़्हुम लना या रसूलल्लाह, आका क्या हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, उसने दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया, उनकी जिंदगी में कौन सी ऐसी सिफतें पाई गई कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर उन्हें जगह दिया, उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके लिबास नूरानी होंगे। क़ालू सिफ़्हुम लना या रसूलल्लाह, आका आप उनके औसाफ हमें बता दीजिए, उनकी सिफतें हमें बता दीजिए, उनके अमाल बता दीजिए कि कौन सा ऐसा अमल उसने दुनिया में किया जिसकी बुनियाद पर इतना बुलंद मकाम क़यामत के दिन उन्हें मिलेगा। नबी कायनात ने 3 सिफतें बतलाई। काला अल मुतहाब्बूना फिल्लाह वल मुतजालिसूना फिल्लाह वल मुतज़ाविरूना फिल्लाह, 3 सिफतें बतलाई। कहा साथियों, उनकी पहली सिफत ये होगी अल मुतहाब्बूना फिल्लाह, अल्लाह के वास्ते आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। नफरत करने वालों, दुनिया में फसाद बर्पा करने वालों, कौम के अंदर तबाही बचाने वालों, कौम के अंदर बिगाड़ पैदा करने वालों, आओ देखो मोहब्बत करने की फजीलत नबी कायनात बयान कर रहे हैं। अल मुतहाब्बूना फिल्लाह, जो अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबर पर होंगे, उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके लिबास भी नूरानी होंगे। तीसरी सिफत वल मुतजालिसूना फिल्लाह, आपस में अल्लाह के वास्ते मिल बैठते थे। इसी मजलिस की बात आ गई। वल मुतज़ाविरूना फिल्लाह, और तीसरे वो लोग जो अल्लाह के वास्ते किसी मोमिन भाई से मिलने की गरज से अपने घर से निकला, कोई और दुनियावी मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद था घर से निकलने का कि फला शख्स मोमिन है, अल्लाह वाला है, मिलकर आते हैं, पूछते हैं, खैरियत पूछ कर आते, सलाम दुआ करके आते। सिर्फ इस मकसद से अगर कोई घर से निकल कर जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो अर्श के साए में नूर के मिंबर पर होंगे। एक और हदीस सही मुस्लिम शरीफ किताब अल-बिर वस्सिला की है, उसके भी रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बयान फरमाते हैं कि इन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहु फ़अस्दरल्लाहु लहु मलकन क़ाल अयना तुरीद फ़क़ाल उरीदु अन अज़ूर अख़ी फ़ुलान क़ाल लिक़राबतिन बैनका व बैनहु क़ाल ला क़ाल लिहाजतिन लका इंदहु क़ाल ला क़ाल फ़बिनिअमतिन लका इंदहु क़ाल ला क़ाल फ़बिमा क़ाल फ़इन्नी उहिब्बुहुल्लाह क़ाल फ़इन्नल्लाह अरसलनी इलैका। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी अपने घर से एक मोमिन से मुलाकात की गरज से निकला अपने घर से। फ़अस्दरल्लाहु लहु मलकन, आसमान से उस मुसलमान के लिए, उस मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्ते को रास्ते में मुकर्रर कर देता है। फ़अस्दरल्लाहु लहु मलकन, मुस्लिम की हदीस है, किताब अल-बिर वस्सिला की, कोई दूसरी सुनन की हदीस नहीं है कि आदमी इस पर शौक का फतवा लगा दे कि हदीस ज़ईफ है। किताब अल-बिर वस्सिला सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फ़अस्दरल्लाहु लहु मलकन, अल्लाह उस बंदे के लिए फरिश्ते को जमीन पे मुकर्रर करता है रास्ते में। अब वो फरिश्ता उस मुसलमान से पूछता है फ़क़ाल अयना तुरीद, कहाँ जा रहा अल्लाह के बंदे, तू घर से क्यों निकला हुआ है, तेरा इरादा कहाँ का है, तू किस लिए घर से निकला हुआ है, तेरा इरादा कहाँ जाने का है। वो मुसलमान कहता है क़ाल उरीदु अन अज़ूर अख़ी फ़ुलान, मैं फलां भाई से मिलने जा रहा हूँ, मैं फलां से मिलने की गरज से अपने घर से निकला हुआ हूँ। कहो क्या बात है, तूने सवाल क्यों किया। वो अल्लाह का फरिश्ता कहता है क़ाल लिक़राबतिन बैनका व बैनहु, अल्लाह के बंदे जिसके पास तू जा रहा है बताओ तो सही कि क़राबतिन बैनका व बैनहु, क्या तेरे उसके दरमियान कोई खराबतदारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई खून का रिश्ता है, ददिहाली रिश्ता है, खानदानी ताल्लुकात है, ननिहाली रिश्ता है, ससुराली रिश्ता है, क्या है, क्यों जा रहा है, क्या कोई खराबतदारी है, रिश्तेदारी है, खून का
کا رشتہ؟ قال لا، کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ کے بندے پھر جا تو رہا؟ قال لحاجت لک عندہ، کیا پھر اس کے پاس تیرا کچھ کام ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ تو جا رہا؟ قال لا، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جا تو رہا؟ قال فبنعمت لک عندہ، پھر کیا تمہاری زندگی میں کبھی اس نے تم پر احسان کیا ہے جس احسان کا تو بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ قال لا، اللہ کے بندے تو اتنے بار بار سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے پھر کیوں جا رہا ہے؟ نہ کوئی قرابت داری ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی تم پر اس کا احسان ہے، فبما پھر کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے جب تم نے سوال کر دیا ہے، جب تم نے اصرار کیا ہے تو سن، قال فإنی أحب اللہ، میں اللہ کے واسطے ان سے محبت کرتا ہوں۔ مومن ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ والا ہے، قال فإنی أحب اللہ، اللہ کے واسطے ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے قال فإن اللہ ارسلنی الیک، اللہ کے بندے میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا قاصد ہوں، اور تجھے اس بات کی بشارت دینے آیا ہوں کہ تم نے اللہ کے واسطے ان سے محبت کی ہے، اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے۔ وقد اوجب لک الجنہ، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ کیا مسلمانوں کو جنت نہیں چاہیے؟ اہل حدیثوں کو جنت نہیں چاہیے؟ جو اس قدر آپس میں لڑائی جھگڑے فساد انتشار، کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ پھر کس لیے نمازیں، پھر کس لیے روزے، پھر کس لیے مسجدیں؟ وقد اوجب لک الجنہ، نبی کائنات فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے، اللہ کے بندے اس محبت کی بنیاد پر اللہ نے تم پر جنت واجب کر دی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے، کسی مسلمان کے ہاتھ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے نبی کائنات نے اسے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا صحیحین کا ان حدیثوں کو کتاب الایمان کے اندر لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کا یہ حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ٹکڑا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، وہ مسلمان نہیں جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے جس مسلمان کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اشاروں سے، جس کے کنارے سے، جن کے تنزیہ کلام سے اگر کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہ ہو، نبی کائنات فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں، اگر ہم اپنا اسلام درست کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایمان درست کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو آپس میں محبت کو قائم کرو، آپس میں اختلاف کو ختم کر دو۔ جب تک ہم آپس میں محبت کو قائم نہیں کر دیں گے، نبی کائنات فرماتا ہے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک تم مومن ہو بھی نہیں سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، تم مومن نہ بن جاؤ۔ جب تک تم مومن نہ بن جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور جب تک تم آپس میں محبت نہ قائم کر لو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک کہ تم آپس میں محبت قائم نہ کر لو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اولا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ، میری امت کے لوگوں کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسی بات نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اذا فعلتموه تحاببتم، اگر تم اس پر عمل کر جاؤ، اگر تم اس کو بجا لاؤ تو تحاببتم، تم آپس میں محبت، تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، پھر محبت ہی محبت معاشرے کے اندر ہوگا، بگاڑ ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں سلام کو کثرت سے عام کرو۔
ہو رہا ہے یہ. آج اگر کوئی میرا بھائی اس راستے سے آ رہا، ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، تو بہانہ کیا ہے؟ آج تو ایک بہت اچھا بہانہ اللہ نے موبائل دے دیا ہے. موبائل جیب سے نکالا، بھلے ہی فون نہ آیا ہو، چہرہ پھیر لیتے ہیں. اب دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا فون آ گیا، اس نے نہیں دیکھا، حالانکہ جان بوجھ کر یہ تم وقت ایسا کر رہا ہے، جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے. کہاں سے محبت قائم ہوگی معاشرے کے اندر؟ افشوا السلام بینکم. اگر معاشرے کے اندر محبت قائم کرنی ہے، محبت کو برقرار رکھنی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم. لوگوں آپس میں سلام کو کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو. مجانے اگر سلام کسی کو کر دے تو اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، بغض ختم ہو جاتی ہے، عداوت ختم ہو جاتی ہے. سلام کتنی بہترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے سے بغض و حسد کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جسے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کے اندر مرسلن روایت کیا ہے. تصافحوا یذهب الغل. لوگوں مصافحہ کیا کرو، مصافحہ کیا کرو. تصافحوا یذهب الغل. مصافحہ کیا کرو، آپس کے سارے بغض و عناد ختم ہو جائیں گے. طریقہ بتا رہے اللہ کے رسول. تصافحوا یذهب الغل. مصافحہ کر لیا کرو، مسکرا کر بات تو کر دیا کرو. لوگوں دیکھو اللہ تم سے کتنا راضی ہوتا ہے، کس قدر اللہ تم سے محبت کرے گا. دشمنی ختم ہو جائے گی مصافحہ کر کے دیکھو تو صحیح. اور پھر فرماتے ہیں تہادوا وتہادوا یذهب الشحناء. تم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیا کرو. وتہادوا تحابوا. ایک دوسرے کو تحفہ ہدیہ دیا کرو. ہدیے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت قائم ہوتی ہے. تحابوا تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی. اور تذهب الشحناء بالکل دشمنی ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا، ہدیہ پیش کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک صحابی کے پاس ایک بکری کا سرا نبی کے ایک صحابی کے گھر پہ کسی نے تحفے میں بھیجا، ہدیے میں بھیجا. محبت دیکھیے مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان کس قدر آپس میں محبت تھی. جس صحابی کے گھر میں وہ بکری کا سرا پہنچا، وہ ہدیے کے طور پر بطور ہدیہ اس صحابی رسول نے اٹھا کر اپنے پڑوس والے صحابی کے گھر میں بھجوا دیا کہ مجھ سے کہیں زیادہ فلاں صحابی اور اس کے بیوی بچے ہیں، یہ تحفہ ان تک پہنچا دو. پڑوس والے کے یہاں پہنچایا. جس کے یہاں دوسرے صحابی کے یہاں پہنچا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج اور ان کے بچوں کو ہم سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، تیسرے صحابی کے یہاں پہنچا دیتے ہیں. یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 صحابہ کے گھر میں وہ بکری کا سرا چکر لگاتا ہوا اسی صحابی کے گھر میں پہنچتا ہے جس صحابی کے گھر میں پہلے ہدیتاً پہنچا ہوا تھا. کیا اگر ہم اس پر عمل کریں کہ ہم اپنے پڑوس والے کو ذرا ایک کٹورا شوربہ یا سالن بھیج دیں، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے. ہماری برائی کبھی کر سکتا ہے ہمارا پڑوسی، کبھی ہماری غیبت کرے گا، کبھی ہماری عزت کو نیلام کرے گا. وہ اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کی دفاع کرے گا، خبردار میرا پڑوسی ایسا نہیں ہے، تم کیا جانو، تم باہر رہنے والے، تم کیا، تجھے کیا معلوم، ہم اس کے پڑوس میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اچھا آدمی ہے. 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر اس صحابی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. اگر مسلمان اس پر عمل کر لے تو اللہ کی قسم معاشرے سے بغض و عناد، دشمنی سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ بغض و عناد سب ختم ہو جائے. اس قدر صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف پہ چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کے طور طریقے پہ چلنے والے ہیں. کہیں بھی کسی بھی نہیت سے ہمیں ابھی معاشرے کے اندر آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے سماج کے اندر منہج سلف پہ چلنے والوں پر کہیں بھی صحابہ کا طریقہ اور منہج ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج ہمارے اندر دشمنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج جب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے ہم کافروں کے پاس پہنچتے ہیں، طاغوت کے پاس پہنچتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. پھر کہتے ہیں میں حدیث ہے،
کہتے ہیں منہج سلف پہ چلنے والے ہیں. اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. اگرچہ چند محدثین کرام نے اس واقعے پر کلام کیا ہے، متکلم بھی ہے، لیکن حافظ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس واقعے کو شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کا گزر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. اللہ اکبر، عثمان اتنا نیک صفت انسان، اتنا نیک بادشاہ انسان، اتنا نرم دل انسان. عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم دل انسان تھے. اتنا نرم دل انسان مجھ سے ناراض ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عثمان غنی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ معاملے کو تول نہیں دیا، بدلا نہیں لیا کہ ٹھیک ہے بیٹا تو کلا سلام کر، تیرے سلام کا کلام جواب نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا. معاملے کو لمبا نہیں کیا. فاروق اعظم جیسی شخصیت لوگوں حضرت ابو بکر کی شخصیت کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر تو وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مملکت اسلامیہ کا امیر ہے، تو حاکم ہے، تیرے ہاتھ میں اسلام کا بات ہو رہے. مجھے خدشہ ہے کہ مجھ سے میرا بھائی عثمان بن عفان ناراض ہے. کہاں جاتے ہیں؟ اپنے بڑے بھائی حضرت ابو بکر کے پاس. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کافروں کے پاس، طاغوت کے پاس. پھر کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف پہ چلنے والے. کہاں ہمارا طریقہ ہے منہج سلف کا؟ کہتے ہیں ہمارے حدیث ہے. کہاں ہماری اہل حدیثیت گئی؟ فاروق اعظم جیسی شخصیت ابو بکر کے پاس پہنچتے. ابو بکر شاید مجھ سے میرا بھائی عثمان بن عفان ناراض ہے، چلو چل کر دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو. یہی وہ صحابہ ہے جو اللہ کی ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے صاحب. فاصلحوا بین اخویکم. وہی تو دانش مند ہوگا، وہی تو سمجھدار ہوگا جو دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے. ابو بکر کو پکڑ کے لایا. ابو بکر چلو دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو. کہا ابو بکر نے عثمان بات کیا ہے؟ حضرت عمر کا یہاں سے گزر ہوا اور تم کو سلام کیا، تم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، آخر سبب کیا ہے؟ کہا امیر المومنین حضرت عمر کا یہاں سے گزر بھی ہوا، اللہ کی قسم امیر المومنین عثمان کو اس کا علم نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں سے کون گیا، کون آیا، کس نے سلام کیا، مجھے اس کا علم نہیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے کوئی ناراضگی نہیں. کبھی اس نے کوئی ہم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، پھر میں اس سے کیوں ناراض ہوں؟ کہا عثمان آخر بتاؤ تو صحیح کہ کس وجہ سے، آخر کس بات کی فکر میں تو یہاں مبتلا تھا کہ یہاں سے حضرت عمر کا گزر بھی ہوا اور اس نے سلام بھی بلند آواز سے کیا، تم نے سلام نہ سنا، آخر سبب کیا، کس بات کی فکر میں تو مبتلا؟ کہا ابو بکر عثمان اس وقت اس بات کی فکر میں مبتلا تھا کہ عثمان اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عثمان تو نے نبی سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار کس کلمے پر ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤ لوگوں عثمان غنی کی اس فکر پر، اس سوچ پر. کون عثمان؟ بارہا میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں. وہ عثمان جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، قد یا عثمان اشہد لک بالجنہ. عثمان ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان بس کرو، محمد رسول اللہ تجھے اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. عثمان بس کرو، آج کے بعد سے تو ایک بھی نیکی نہیں کرے گا، رب اتنا تجھ سے راضی ہے کہ اللہ تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ عثمان کہہ رہا ہے. ہماری فکر کیا ہے؟ کل فلاں سے ملیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کو بزت کر، اس کو ذلیل کریں گے، اس کے دامن کو داغدار کریں گے، اس کی برائی کریں گے. یہ دن رات ہماری یہی فکر ہوتی ہے. بچوں کو کام میں لگا دیے، بچے کما رہے ہیں، روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، ہمارا کام کیا؟ غیبت کرنا، ہمارا کام چغلی کرنا، ہمارا کام دوسرے کی برائی کرنا، بس یہی کام ہے ہمارا. ہم اسی فکر میں دن رات گزارتے ہیں. عثمان جیسی شخصیت لوگوں جن کو نبی نے ایک مرتبہ نہیں
تقریباً 18 مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے. وہ عثمان کہہ رہا ہے ابو بکر، عثمان اس بات کی فکر میں ہے کہ عثمان تو نے نبی سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اخروی زندگی کی کامیابی کا دارومدار کس کلمے پر، کس بات پر ہے، کس پر ہے. ابو بکر نے کہا عثمان، ابو بکر نے یہ بات پوچھ لیا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر اخروی زندگی کی کامیابی کا دارومدار کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہے. اس پر عمل کر جاؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. دراصل اس واقعے سے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم منہج سلف کے چلنے والے ہیں. طریقہ ہمارا نہیں ہے، منہج سلف کا دعویٰ ہے لیکن اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے فیصلے آج نہیں ہو رہے ہوں. اگر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے تمام بغض کو ختم کر دو اور ان تمام راستوں کو چھوڑ دو جن راستوں سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آج اتنے سماج میں مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی جانتے ہیں؟ چغلی بھی ہے، یہ وجہ، اس کی وجہ چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، عناد ہے، گناہ ہے، بغض ہے، یہ سارے وجوہات اس کے اندر شامل ہیں. چغلی سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے. یاد رکھیے، معاشرے کے اندر کبھی معاشرہ سدھر نہیں سکتا چغلی اور غیبت سے، کسی کی برائی کرنے سے. فساد ہی فساد برپا ہوتا ہے. اور پھر جب فساد ہوتا ہے، جب گناہ اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں اس طرح، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ یہی وجہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی، بارش روک لی گئی آسمان سے. موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر چلے گئے میدان میں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. پوری قوم کو لے کر چلے گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز استسقاء ادا ہو رہی ہے. اللہ تیرے سارے بندے پریشان ہیں، اللہ تو آسمان سے باران رحمت کا نزول فرما دے، آسمان سے بارش نازل کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد ہو گئی. کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ پیغمبر ہیں، صاحب تورات ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے. دعا رد ہو رہی ہے. ایک دن رد ہوئی، دوسرے دن بھی گئے پوری قوم کو لے کر، دوسرے دن بھی رد ہو گئی دعا، تیسرے دن بھی رد ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ پریشان. موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. اللہ یہ ٹھیک ہے، دعا رد کر دینا، قبول کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن اللہ موسیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کیا موسیٰ کی نبوت میں کوئی کھوٹ ہے یا تو میرے تقوی میں کوئی کمزوری ہے، میری زبان میں کوئی کمی ہے جس کی بنیاد پر موسیٰ کلیم اللہ کی دعا رد ہو رہی ہے. اللہ میں جاننا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک الامام. موسیٰ نہ تیری نبوت میں کھوٹ ہے، نہ تیری زبان میں کمی ہے، نہ تیرے تقوی میں کمی ہے. لا استجیب لک ولمن معک وفیک الامام. موسیٰ تیری دعا میں نے اس لیے رد کر دی ہے، تو یہ جو 70,000 کی جماعت لے کر آیا، اس جماعت کے اندر ایک آدمی موجود ہے جو چغل خور ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے چغل خوری سے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا رد ہو گئی. پوری بنی اسرائیل کی قوم پریشان ہے، آسمان سے بارش روک لی گئی. ایسا ممکن ہے کہ اگر سماج کے اندر ایک آدمی بھی چغل خور ہو، ایک آدمی بھی غیبت خور ہو، ممکن ہے اللہ کا اس قوم پر عذاب آ جائے، اس بستی میں عذاب آ جائے. لوگوں اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر آئے. اجاؤ لوگوں ان تمام چیزوں کو، ان تمام راستوں کو چھوڑ دیں جس سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے. آپس میں اخلاق اور محبت کے ساتھ رہو. جس اخلاق اور محبت کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، وقت کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو عالمی پیمانے پر سارے مسلمانوں کو اللہ تو آپس میں اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے جو محبت تو نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کی تھی. اللہ وہی محبت آج ہمارے دلوں میں، اسی محبت کی آج ہمارے دلوں کو ضرورت ہے. اللہ وہی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان غیر محفوظ ہیں. اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم
عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہے، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم تیرا وعدہ ہے، ہم صرف رسم نبھانے کے لیے دعا نہیں کر رہے، اللہ تیرے اس آیت کے حوالے سے اور اس آیت کا واسطہ تجھے دے کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں اللہ، تو تیرے توحید کا واسطہ اللہ، جو بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرت پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تجھے اس آیت کا واسطہ اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب بھی تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ آج تیرے سارے بندے تیرے گھر سے اس بارگاہ سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو مل کر محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار سے مل کر رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔